ایجپٹ کے شہر الیگزینڈریا کے ساحل سے 6.5 کلومیٹر دور ٹھیک اس جگہ پر ڈیپ سی ڈائیورز نے سمندر کے باٹم پر کچھ ایسا دیکھا جو بالکل بھی نارمل نہیں تھا۔ MMJ85 ٹیکنالوجی کی اس نئی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید ہیں کہ دنیا کا 70% حصہ پانی پر مشتمل ہے، جس کا ہم نے 5% بھی ابھی تک ایکسپلور نہیں کیا۔ اوشن کے اندر ایسی مخلوق بھی موجود ہے جن کو آج تک انسانی آنکھ نے نہیں دیکھا۔ ان میں کچھ ایسے راز بھی چھپے ہیں جو ہزاروں سال پہلے دنیا میں رہنے والے انسان جو چھوڑ گئے تھے، کبھی ریسرچ ورک کا بہانہ تو کبھی سی ایڈونچر کا۔ یہ راز ایک ایک کر کے کھلتے جا رہے تھے۔ جب جانیں گے 10 ایسی چیزیں جو ڈیپ سی ڈائیورز کو سمندر کے باٹم سے ملی۔ نمبر 10، کیا کبھی کوئی ریور سمندر کے اندر موجود ہو سکتی ہے؟ اس کا جواب ہے نہیں، لیکن میکسیکو کے شہر یوکاٹن پیننسولا میں اسکوبا ڈائیورز نے سمندر کے اندر ایک ایسا سیکرٹ اسپاٹ تلاش کیا جہاں پر پانی کے اندر ہی ایک ریور بھی بہتی ہے۔ جی ہاں، سمندر کے پانی کے اندر بہنے والی ریور اصل میں ہائیڈروجن سلفائڈ کی ایک موٹی تہہ کی وجہ سے بنی تھی، جس کے نیچے ایک غار سے سالٹ واٹر موجود ہے۔ اس جگہ کو سینیٹا انجلیٹا بھی کہا جاتا ہے۔ اسکوبا ڈائیورز کے مطابق اوپر سے دیکھنے پر سینیٹو انجلیٹا بالکل نارمل دکھتی ہے، لیکن تقریباً 30 میٹر اندر جانے کے بعد جو منظر نظر آتا ہے اس پر یقین کرنا مشکل ہے۔ نمبر 9، امریکہ میں فلوریڈا کے بیچز بہت مشہور ہیں، جہاں پانی کے ساتھ ساتھ اکثر سی شیلز اور مختلف سمندری مخلوق بھی تیر کر ساحل پر آتی ہے۔ لیکن اکتوبر 2012 میں پمپانو بیچ پر موجود لوگ تب حیران و پریشان رہ گئے جب ان کو سمندر کے ساحل پر ایک بہت بڑی آنکھ ملی۔ جس آنکھ کا سائز انسان کے دونوں ہاتھوں کے برابر ہو، وہ دیکھنے میں واقعی کسی بڑے سمندری مانسٹر کی آنکھ لگے گی۔ اس آئی بال کی فوٹو سوشل میڈیا پر آگ کی طرح وائرل ہو گئی۔ چند لوگوں کا خیال تھا کہ جس مانسٹر کی آنکھ تیر کر ساحل تک آ سکتی ہے، وہ ضرور ساحل کے آس پاس سے کہیں بھٹک رہا ہوگا۔ اس خوف کی وجہ سے لوگوں نے فلوریڈا کے بیچز پر جانا ہی کم کر دیا تھا، لیکن جب یہ آنکھ وائلڈ لائف کے ڈپارٹمنٹ کو بھیجی گئی تو وہاں کئی ایکسپیریمنٹس اور ریسرچز کے بعد یہ معلوم ہوا کہ آنکھ کسی مانسٹر جائنٹ کی نہیں بلکہ ایک نارمل سوارڈ فش کی ہے، جس کو کسی مچھیرے نے پکڑ کر اس کی آنکھ نکال کر وہیں سمندر میں پھینک دی ہوگی۔ نمبر 8، ایجپٹ کے شہر الیگزینڈریا کے ساحل سے 6.5 کلومیٹر دور ٹھیک اس جگہ پر ڈیپ سی ڈائیورز نے سمندر کے باٹم پر کچھ ایسا دیکھا جو بالکل بھی نارمل نہیں تھا۔ جب بات فرینچ سائنٹسٹ فرینک کوڈیو تک پہنچی تو انہوں نے اس جگہ پر تحقیقات شروع کر دیں۔ حیرت انگیز طور پر اس جگہ سے 64 شپس، 700 اینکرز، سونے سے بھرے ہوئے خزانے اور 16 فیٹ لمبے اسٹیچوز، ٹوٹی پھوٹی عمارتوں کے حصے اور چھوٹے چھوٹے پتھر ملے جن پر عجیب و غریب لکھائی سے کچھ لکھا ہوا تھا۔ جو کھنڈرات کے نمونے یہاں سے موصول ہوئے وہ سمندر کے اندر ہی کئی کلومیٹر تک پھیلے ہوئے تھے۔ معلوم پڑا کہ یہاں پر 2300 سال پہلے ایجپٹ کا ایک بہت بڑا شہر ہوا کرتا تھا، جو شاید یہ ایجپٹ کا مین سٹی پورٹ تھا اور شاید جہاں سے ملک کے کئی کاروباری معاملات کو چلایا جاتا تھا۔ یہ پورا شہر تھونس ہیراکلیون کے نام سے جانا جاتا ہے، لیکن ہزاروں سال پرانے اس ایجپٹ کی اس پورٹ سٹی کو سیلاب کھا گیا یا یہ سونامی کی نظر ہو گیا، اس کا اندازہ کسی کو بھی نہیں ہے۔ نمبر 7، سمندر میں 1 کلومیٹر ڈیپ مچھلی کی ایک ایسی نسل بھی رہتی ہے جسے دیکھنا بھی جاپان میں بہت خراب سمجھا جاتا ہے۔ اس مخلوق کو جیانٹ اور فش کہا جاتا ہے، جو اپنی جسامت کی وجہ سے عجیب سمندری مخلوق بھی کہلاتی ہے۔ سمندر میں 1 کلومیٹر نیچے رہنے والی اس عجیب و غریب فش کی لمبائی 50 فیٹ سے بھی زیادہ ہوتی ہے، اور اس کو دیکھتے ہی پہلا خیال یہی آتا ہے کہ یہ کوئی سمندری سانپ ہے۔ جاپان میں یہ جانا جاتا ہے کہ سمندر کے ساحل پر اور فش کا نظر آ جانا قدرتی آفت کے آ جانے کا قدرتی ایک سگنل ہوتا ہے۔ جب سائنسدانوں نے ریسرچ کی تو ان کے مطابق یہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے سمندر کے باٹم پر رہنے والی مخلوق تہہ سمندر کا رخ کرنے پر مجبور ہو گئی ہے۔ 6، انڈر واٹر سپورٹس میں سمندری دنیا دیکھنا واقعی ایک دلچسپ کام ہے، لیکن اس ایڈونچر کے دوران کسی کے سامنے اچانک سے یہ اسٹیچوز آ جائیں تو کیسا ہوگا؟ ویسٹ انڈیز کے ساحل سے کئی کلومیٹر دور اس مقام پر سمندر کے باٹم پر موجود یہ ہے انڈر واٹر پارک۔ 2006 میں لانچ کرنے والے اس پارک کے پیچھے ایک برٹش آرٹسٹ کا ہاتھ ہے، لیکن اس پارک کے بنانے کے پیچھے جو مقصد ہے وہ اس پارک سے بھی زیادہ دلچسپ ہے۔ سمندر میں موجود چھوٹی بڑی چٹانیں موجود ہوتی ہیں جن کے اندر چھوٹی مچھلیاں اپنے آپ کو محفوظ سمجھتی ہیں، لیکن جن جگہوں پہ یہ چٹانیں موجود نہیں ہوتی وہاں جانے سے یہ چھوٹی مچھلیاں ایوائڈ کرتی ہیں۔ 800 اسکوائر میٹر پر پھیلے اس پارک کو بنانے کا مین مقصد
چھوٹی مچھلیوں کو شیلٹر پرووائڈ کرنا تھا۔ اس آرٹسٹ کا کہنا تھا کہ اس پارک کو بنانے کے بعد لاکھوں مچھلیوں نے اس جگہ کا رخ کر لیا تھا۔ اس پارک میں 100 سے زیادہ مختلف قسم کے اسٹیچوز موجود ہیں جو دیکھنے میں بہت انوکھے لگتے ہیں۔ نمبر 5، جب سے یہ دنیا بنی ہے تب سے لے کے ابھی تک جتنی قومیں یہاں رہتی تھیں، سمندر ان کے بے شمار راز چھپائے ہوئے ہیں۔ اٹلی کے قریب سمندر کے باٹم سے ڈیپ سی ڈائیورز کو پرانے زمانے میں استعمال ہونے والی دوائیاں ملیں۔ دیکھنے میں یہ دوائیاں آج کے زمانے کی دوائیوں سے کافی الگ رکھتی تھیں، لیکن اب معلوم کرنا تھا کہ ان کے اندر کون سے کیمیکلز موجود ہیں اور یہ کس مرض کی دوا ہیں۔ لیبارٹری ٹیسٹنگ سے معلوم پڑا کہ یہ دوائی کم سے کم 2000 سال پہلے بنائی گئی تھی، لیکن اس کے اندر جو انگریڈینٹس استعمال کیے گئے تھے وہ جان کر اور بھی زیادہ حیرت ہوئی، کیونکہ اس میں سٹارچ، پائن ریزائن، بی ویکس، اینیمل اینڈ پلانٹ فیٹس کے ساتھ ساتھ اولیو آئل بھی شامل تھا۔ سائنسدانوں کے مطابق یہ دوائی آنکھوں کے علاج کے لیے استعمال کی جاتی ہوگی۔ یہ دوائی ایک چھوٹے ٹن میں اچھی طرح پریزرو تھیں اور دیکھنے میں ایسا لگتا تھا کہ یہ ہاتھوں سے بنائی گئی ہوں گی، کیونکہ جس اسپاٹ سے یہ دوائیاں ملی تھیں وہاں سے تھوڑا ہی دور ایک کریشڈ رومن شپ بھی ڈسکور ہو چکا تھا جس میں سے کافی میڈیکل ایکوپمنٹ ملا تھا۔ اس لیے ریسرچرز کا ماننا ہے کہ شاید 2000 سال پہلے بھی اس رومن شپ میں کوئی ڈاکٹر موجود ہوگا۔ یقیناً اس زمانے میں بھی میڈیکل سائنس کافی جاندار تھی۔ نمبر 4، فریل شارک سمندر کے باٹم میں رہنے والی ایک ایسی مخلوق ہے جو دیکھنے میں دلچسپ لگنے کے ساتھ ساتھ خوفناک بھی لگتی ہے۔ فریل شارک کی باڈی کا کچھ حصہ ڈائناسور جیسا ہے جبکہ کچھ حصہ سانپ جیسا دکھتا ہے۔ اس کا منہ دکھتا تو سانپ جیسا ہے لیکن اس کے منہ میں دانت بھی موجود ہوتے ہیں اور وہ بھی پورے 300۔ جی ہاں، اس کے 300 دانتوں کی ڈائریکشن اندر کی طرف ہوتی ہے۔ اس کریچر کی لمبائی 6 فیٹ تک ہوتی ہے اور اس کا شکار کرنے کا طریقہ سانپ جیسا ہوتا ہے۔ فریل شارک اپنی باڈی کے آدھے سائز کا شکار بھی ایک ہی وقت میں نگل سکتا ہے۔ اس کے دانتوں کی ڈائریکشن کی وجہ سے اگر کوئی بھی چیز اس کے منہ میں اندر چلی گئی تو اس کا واپس آنا مشکل ہے۔ 2007 میں جاپان کے ایک مچھیرے نے فشنگ کے دوران پہلی بار ایسے کریچر کو پکڑا۔ وائلڈ لائف کے ادارے نے یہ کریچر پکڑ کر اس کو سی واٹر پول میں ڈال دیا جہاں اس کی پہلی بار ویڈیو بنائی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ سمندر میں 1 کلومیٹر نیچے رہنے والا یہ کریچر شاید بیمار تھا، اس وجہ سے سمندر کے اوپر سطح پر آ گیا۔ نمبر 3، جن لوگوں کو ہارر موویز دیکھنے سے ڈر نہیں لگتا وہ امریکہ میں موجود کیمپ کرسٹل لیک ضرور وزٹ کریں، کیونکہ اس لیک کے باٹم میں موجود مشہور ہارر فلم فرائیڈے دی 13th سیریل کلر جیسن ہریز کا ایک اسٹیچو آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ لیک کے باٹم میں رکھا گیا یہ اسٹیچو اپنے مشہور ماسک اور تلوار کے ساتھ کھڑا کیا گیا ہے، جبکہ اس کا منہ اوپر کی طرف ہے تاکہ لیک میں ڈائیو کرتے ہی ڈائیورز کو خوفناک ایک جھٹکا لگے۔ اس اسٹیچو کے مالک نے بتایا ہے کہ وہ کئی سالوں سے اس لیک میں ڈائیونگ کر رہا ہے اور اس نے دوسرے ڈائیورز کو پرینک کرنے کے لیے فرائیڈے دی 13th کے اس خوفناک اسٹیچو کو چنا، لیکن چند رپورٹس کے مطابق اب یہ اسٹیچو لیک سے ہٹا دیا گیا ہے۔ نمبر 2، ریسرچرز کی ایک ٹیم کو ورلڈ وار 2 میں تباہ ہونے والے ایک فائٹر پلین کا ایک ڈھانچہ ملا۔ مائکرونیشیا کے سمندر کے بیچ ریسرچرز کو ورلڈ وار 2 میں تباہ ہونے والے کئی فائٹر پلینز، ٹینکس، گاڑیاں، ڈائی بمبرز ملے۔ آج سے 80 سال پہلے ورلڈ وار 2 میں 50 جاپانی شپس اور 230 ایئر کرافٹ سمندر میں کریش ہوتے ہوئے ملے۔ کیونکہ یہ اسپاٹ اوشین کے بالکل مڈل میں ہے جہاں پانی حد سے گہرا ہے، اس وجہ سے ابھی تک کئی ایئر پلینز اور شپس کا ملبہ آج تک نہیں مل سکا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب پلین سمندر کے اندر کریش ہوتے ہیں تو وہ پلین جیسے نہیں دکھتے، جن کو دیکھ کر اندازہ لگانا مشکل ہوتا ہے کہ یہ کوئی پلین ہے یا کوئی سمندری جھاڑی۔ نمبر 1، 2014 میں اسکوبا ڈرائیورز کے ایک گروپ کو اوشن سے ایک جیانٹ سائز کا ایک چاقو ملا۔ دیکھنے میں اس کا سائز تقریباً 6 فٹ سے لمبا تھا، لیکن کیونکہ ان اسکوبا ڈرائیورز نے کبھی بھی خود کو پبلک میں شو نہیں کیا، اس وجہ سے ہمیں یہ بات آج تک معلوم نہیں ہو سکی کہ یہ چاقو اس وقت کہاں موجود ہے اور اتنے بڑے چاقو کا آخر مقصد کیا تھا۔ کیا واقعی 1000 سال پہلے انسان اتنے بڑے ہوا کرتے تھے جو ان کو اتنے بڑے چاقو کی ضرورت پڑی؟ اس کے بارے میں مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ بھرپور طریقے سے لائک کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس دینے کا بہت بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔